کریں گے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو 2 طلاقیں دیں، پھر یہ کہتی ہیں میں بھی بڑی غصے میں تھی تو میں نے ان سے خلا مانگا، جواب میں شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہوا اچھا ہوا، اور یہ کہتی ہیں میں کچھ ذہنی مریض بھی ہوں، میڈیسنز وغیرہ بھی یوز کرتی ہوں، تو کیا ہماری طلاقیں ہو گئی ہیں اور اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جب شوہر نے 2 طلاقیں دیں تو 2 تو نافذ ہو گئیں، پھر آپ کا خلا کا مطالبہ کرنا، یہ عورت کی طرف سے چاہے طلاق کا مطالبہ کیا جائے یا خلا کا مطالبہ کیا جائے، یہ اس وقت تک طلاق کی صورت اختیار نہیں کرتا جب تک شوہر اس کے جواب میں پازیٹیو رسپانس نہ دے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اگر یہ کہا تھا مجھے خلا دے دو، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اتنے پیسوں کے بدلے میں یا مہر کے بدلے میں تجھے خلا دی یا اس کے بدلے میں طلاق دی، تو پھر تیسری طلاق بھی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے صرف یہ کہا مطالبہ خلا تھا کہ ٹھیک ہے پھر مجھے خلا دے دو، تیسری آپ نے یہ کہا، اور شوہر نے جواب میں صرف یہ کہا جو ہوا اچھا ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے تجھے طلاق دی یا اتنے پیسوں کے عوض میں، تو پھر یہ تیسری تو نافذ نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، اور پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کا نام خلع ہوتا ہے۔ تو جب پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ بیوی بھی راضی ہو، شوہر بھی راضی ہو، اور کسی نہ کسی رقم کا بھی ذکر ہو کہ اس کے بدلے میں، یا تو وہ مہر ہوتا ہے، عموماً شوہر کہتا ہے میں مہر تم مجھے معاف کر دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا جو میں نے تمہیں مہر دیا تھا وہ واپس کر دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تو مقدار مہر کے اوپر خلع ہوتا ہے، یا ویسی کوئی رقم طے کر لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے 5 لاکھ تم لے لو میری جان چھوڑ دو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں خلع دیتا ہوں، تو یہ اس طرح۔ اب چونکہ آپ نے تیسری طلاق کا جو خلع کے مطالبے کا ذکر کیا اس میں کوئی ایسے پیسوں وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ میں مطالبہ کر رہی ہوں تو یہ بھی ایک طلاق ہوگی، تو اس طرح پھر تیسری طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن اس پوری تفصیل کی روشنی میں آپ اپنے مسئلے کو ضرور دیکھ لیں۔ چنانچہ 2 تو ہو گئیں، اور تیسری آپ جب معلوم کریں گی تو اس کے بدلے میں نتیجہ آئے گا۔ اگر شوہر نے جواب میں کچھ یس نہیں کہا تھا، کوئی رقم طے نہیں ہوئی تھی، تو تیسری نہیں ہوئی۔ اب یہ 2 طلاق کے بعد اگر آپ لوگ ساتھ رہنے لگے ہیں میاں بیوی کی طرح، تو آپ کی بالکل رہنا صحیح ہے، کیونکہ جیسے ہی 2 طلاقیں ہوئیں عدت سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اگر لفظ طلاق سے جیسے آپ نے کہا شوہر نے طلاق دی ہے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، عدت شروع ہو جائے، دوران طلاق شوہر بغیر نکاح کیے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، یعنی نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، عدت چلتی ہے، نکاح قائم ہے۔ ہاں اگر عدت گزر گئی تھی، یعنی 2 طلاقوں کے بعد آپ کے کم از کم 3 حیض اگر مکمل طور پہ ختم ہو گئے تھے، اور شوہر نے بیچ میں زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا جو میاں بیوی کے افعال ہیں گھر میں ساتھ رہنا باقاعدہ وہ شروع نہیں ہوئے، تو پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ 1 طلاق باقی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے طلاقوں کے بعد پھر آپ رجوع کرتے ہیں وہ طلاقیں واپس نہیں آ جاتی، وہ چلی گئیں، تو 2 طلاقیں ہو گئیں، اور 1 طلاق کا حق رہے گا اگر دوران عدت شوہر نے رجوع کیا، یا بعد عدت نکاح سے آپ ساتھ رہنے لگ گئیں۔ اب زندگی میں کبھی بھی 1 طلاق دے گا تو پھر آپ کی 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک سید صاحب ہیں، وہ اپنے طالب علموں کا امتحان لیتے ہیں، ہر سال تقریباً وہ ایک امتحان منعقد کرتے ہیں، اس میں جو بچے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں یہ اپنے پاس سے انہیں اسکالرشپ دیتے ہیں، لیکن جو جس پیسے سے